بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی بقیہ آیات کے علاوہ سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ مکمل، جبکہ سورہ احزاب کی ابتدائی 30 آیات کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کی پہلی آیت میں قرآن کی تلاوت اور نماز کے قیام کا حکم ہے، اور نماز کے دیگر فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی قبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جس سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی رازق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے فضیلت کا معیار نہ سمجھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ سورہ عنکبوت کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب اگلی سورہ روم کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن کی حقانیت کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس تو مشرک تھے، اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنے دنیاوی قوت و طاقت پر اطراق کر اللہ تعالیٰ کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا، بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح اور شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر میں ظہر کی نماز۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اس کی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اور اسی طریقے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعدد نشانیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ ہر بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا ایک صورت عذاب ہے۔ ناظرین، ان مضامین کے ساتھ سورہ روم کا خلاصہ ختم ہوا۔ اب اگلی سورہ لقمان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ یہ ہیں: شرک سے اجتناب، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا، پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا وغیرہ۔ اگلی آیت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی
اور اس میں 7 سمندروں کا اضافہ ہو جائے اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، سورہ لقمان کا خلاصہ ختم ہوا، اب اس سے اگلی سورہ سجدہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لائے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغول رہنے کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، بعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہی لوگوں کے منصب امامت پر ہم نے انہی لوگوں کو فائز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ سجدہ کا خلاصہ مکمل ہوا، اب اس سے اگلی سورۃ الاحزاب کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، عربی زبان میں جماعت کو حزب کہتے ہیں جس کی جمع احزاب ہے۔ عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی جماعتوں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا، اور یہی واقعہ اسی سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر و ایمان، ہدایت و گمراہی اور حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کے ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 9 اور اس سے متصل آیات میں غزوہ احزاب کے ذکر میں فرمایا جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئی۔ بالآخر زوردار آندھی آئی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں کہ بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا، اور اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ ناظرین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 پر 21واں پارہ مکمل ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس سورہ کے بقیہ مضامین کے خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔